السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علمہ شدید القویٰ، ذو مرۃ فاستویٰ، وہو بالافق الاعلیٰ، ثم دنا فتدلی، فکان قاب قوسین او ادنیٰ، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ سورہ النجم کی آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 13 تک کی ہم نے ابھی تلاوت کی۔ اس سورت کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں ابتدائی 5 آیتیں اور اس کی تفسیر بھی سامنے آئی تھی، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قسم کھا کر یہ بیان فرمایا تارے کی کہ جب کہ وہ غروب ہوا تو تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھٹکے ہوئے ہیں اور نہ بہکے ہوئے ہیں۔ قریش کے اس سوالوں کا جواب ہے جو وہ کرتے تھے کہ جو ہے کبھی شاعر کہتے، کبھی مجنون کہتے، کبھی کاہن کہتے، کبھی جادوگر کہتے، کوئی آ کر آپ کو سناتا ہے کلام اور چلے جاتا، تو اس کے جواب میں کہا گیا کہ نہ وہ بھٹکے ہوئے ہیں نہ بہکے ہوئے ہیں۔ اور دوسری اہم بات یہ بتائی گئی کہ وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے۔ یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے۔ اللہ کا جو پیغام قرآن مجید کیا ہے، اللہ کی جانب سے ایک وحی ہے جو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے آپ پر جو ہے نازل ہوتی ہے، اور یہ اپنے حصے جو ہے وہ کوئی بات نہیں کرتے۔ تو اس کی تفسیر میں بڑی اہم باتیں ہمارے مطالعے میں گزر چکی ہیں۔ پھر آگے جو فرمایا جا رہا، علمہ، اسے زبردست قوت والے نے تعلیم دی ہے۔ یہاں زبردست قوت والے نے تعلیم دی، یعنی کوئی انسان اس کو سکھانے والا نہیں ہے جیسا کہ تم گمان کرتے ہو، بلکہ یہ علم اس کو ایک فوق البشر ذریعے سے حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کلام سنایا جا رہا وہ جو ہے فوق البشر ذریعے سے حاصل ہو رہا ہے۔ زبردست قوت والا سے مراد بعض لوگوں کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن مفسرین کی عظیم اکثریت اس پر متفق ہے کہ اس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ، حضرت عائشہ رضی اللہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، قتادہ اور دوسرے جو ہے ان سے یہی قول منقول ہے۔ پھر ابن جریر، ابن کثیر اور آلوسی وغیرہ میں جو ہے حضرات نے بھی اسی قول کو اختیار کیا۔ شاہ ولی اللہ صاحب، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی اپنے ترجموں میں اسی کی پیروی کی ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ خود قرآن مجید کی دوسری تصریحات سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے۔ سورہ تکویر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ۔ آیت 19 سے 23 تک سورہ تکویر میں۔ در حقیقت یہ ایک بزرگ فرشتے کا بیان ہے جو زبردست اور قوت والا ہے، یعنی جبرائیل علیہ السلام کا جو زبردست اور قوت والے ہیں، مالک کے عرش کے ہاں بڑا درجہ ہے، یعنی اللہ کے ہاں جبرائیل علیہ السلام کا بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں، اس کا حکم مانا جاتا ہے اور وہاں وہ معتبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو سورہ قدر میں جو ہمارے سامنے بات آئی تھی، پورا قرآن جو ہے آسمان پر یہ اتارا، اور وقتاً فوقتاً جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرتا گیا۔ تو
معنی ہے تمہارا رفیق جو ہے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیوانہ نہیں، وہ اس فرشتے کو آسمان کے کھلے کنارے پر دیکھ چکے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر سورہ بقرہ کی آیت 97 میں اس فرشتے کا نام بھی بیان کر دیا گیا جس کے ذریعے سے یہ تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل کی گئی تھی۔ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ ان تمام آیات کو اگر سورہ نجم کی اس آیت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے تو اس امر میں کسی شک کی گنجائش نہیں رہتی کہ یہاں زبردست قوت والے معلم سے مراد جبریل امین ہی ہیں، نہ کہ اللہ تعالیٰ۔ تو اور بھی مقامات پر جو اس کا تذکرہ ہم کو آئے گا انشاءاللہ۔ تو آگے اب فرمایا جا رہا اس کے آگے، جو بڑا صاحب حکمت والا ہے، جو بڑا صاحب حکمت ہے، یعنی اصل میں لفظ ذو مرتن استعمال فرمایا گیا۔ ابن عباس، قتادہ اس کو خوبصورت اور شاندار کے معنی میں لیتے ہیں، اور دوسرے جو ہے مفسرین جو ہے کہتے ہیں کہ اس کے معنی طاقتور کے ہیں۔ سعید بن مسیب کے نزدیک اس سے مراد صاحب حکمت ہیں۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا تحل الصدقۃ لغنی ولا لذی مرۃ سوی۔ ارشاد میں ذو مرہ کو آپ نے تندرست اور صحیح القوی کے معنی میں استعمال فرمایا۔ عربی محاورے میں یہ لفظ نہایت صاحب الرائے اور عاقل و دانا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں جبریل علیہ السلام کے لیے یہ جامع لفظ اسی لیے منتخب فرمایا کہ ان میں عقلی اور جسمانی دونوں طرح کی قوتوں کا کمال پایا جاتا۔ اردو زبان میں کوئی لفظ ان تمام معنوں کا جامع نہیں ہے۔ عربی زبان میں جو الفاظ کا بس یہ ہے ایکسپلینیشن ہے، اردو زبان میں جو ہے وہ ورڈ بعض اس کے لیے جو ہے کافی نہیں ہوتا، جو ہے وہ کلیئرٹی جو ہے نہیں آتی۔ اس وجہ سے ہم نے یعنی مفسر نے ترجمے میں اس کے صرف ایک معنی کو اختیار کیا ہے، کیونکہ جسمانی قوتوں کے کمال کا ذکر اس سے پہلے کے فقرے میں آ چکا ہے۔ تو پھر آگے وہ سامنے آ کھڑا ہوا جبکہ وہ بالائی افق پر تھا۔ افق سے مراد آسمان کا مشرقی کنارہ جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، ایسٹ جہاں سے سورج نکلتا ہے اور دن کی روشنی پھیلتی ہے، اسی کو سورہ تکویر کی آیت 23 میں افق مبین کہا گیا۔ دونوں آیتیں صراحت کرتی ہیں کہ پہلی مرتبہ جبریل علیہ السلام جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آئے اس وقت وہ آسمان کے مشرقی کنارے سے نمودار ہوئے تھے۔ کہاں سے؟ مشرقی کے ایسٹ سے نمودار ہوئے تھے، اور متعدد معتبر روایات سے معلوم ہوتا کہ اس وقت وہ اپنی اصلی صورت میں تھے جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا۔ آگے چل کر ہم وہ تمام روایات نقل کریں گے جن میں یہ بات بیان کی گئی انشاءاللہ۔ پھر قریب آیا اور معلق ہو گیا، یہاں تک کہ دو کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا، یعنی آسمان کے بالائی مشرقی کنارے سے نمودار ہونے کے بعد جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آگے بڑھنا شروع کیا، یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کر فضا میں معلق ہو گئے۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھکے اور اس قدر قریب ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے درمیان صرف دو کمانوں کے برابر یا کچھ کم فاصلہ رہ گیا۔ عام طور پر مفسرین نے قاب قوسین کے معنی بقدر دو قوس ہی بیان کیے ہیں، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے قوس کو ذرا ہاتھ کے معنی میں لیا ہے، اور کانا قاب قوسین کا مطلب وہ بیان کرتے ہیں کہ دونوں کے درمیان
صرف 2 ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا تھا، اور یہ جو فرمایا کہ فاصلہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم تھا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معاذ اللہ فاصلے کی مقدار کے تعین میں اللہ تعالیٰ کو کوئی شک لاحق ہو گیا۔ دراصل یہ طرز بیان اس لیے اختیار کیا گیا کہ تمام کمانیں لازماً ایک ہی ناپ کی نہیں ہوتی، اور ان کے حساب سے کسی فاصلے کو جب بیان کیا جائے گا تو مقدار فاصلہ میں ضرور کمی بیشی ہوگی۔ پھر آگے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، تب اس نے اللہ کے بندے کو وہی پہنچائی جو وہی بھی اسے پہنچانی تھی۔ یعنی اس کے 2 ترجمے مفسرین نے لیے ہیں، ممکن ہے لکھے ہیں۔ ایک یہ کہ اس نے وحی کی اس کے بندے پر جو کچھ بھی وحی کی، اور دوسرا یہ کہ اس نے وحی کی اپنے بندے پر جو کچھ بھی وحی کی۔ پہلا ترجمہ کیا جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ جبریل علیہ السلام نے وحی کی اللہ کے بندے پر جو کچھ بھی اس کو وحی کرنی تھی، اور دوسرا ترجمہ کیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ نے وحی کی جبریل کے واسطے سے اپنے بندے پر جو کچھ بھی اس کو وحی کرنی تھی۔ مفسرین نے یہ دونوں معنی بیان کیے ہیں، مگر سیاق اور سباق کے ساتھ زیادہ مناسبت پہلا مفہوم ہی رکھتا، اور وہی حضرت حسن بصری اور ابن زید سے منقول ہے۔ اس پر تو آگے پھر فرمایا گیا، نظر نے جو کچھ دیکھا دل نے اس میں جھوٹ نہ ملایا۔ اب کیا تم اس چیز پر اس سے جھگڑتے ہو جسے وہ آنکھوں سے دیکھا ہے؟ یعنی یہ مشاہدہ جو دن کی روشنی میں اور پوری بیداری کی حالت میں کھلی آنکھوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا۔ کب ہوا یہ سب؟ بیداری میں، کھلے آسمان، پوری بیداری کی حالت میں کھلی آنکھوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ اس پر ان کے دل نے یہ نہیں کہا کہ یہ نظر کا دھوکہ ہے، یا یہ کوئی جن یا شیطان ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے، یا میرے سامنے کوئی خیالی صورت آ گئی اور میں جاگتے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، بلکہ ان کے دل نے ٹھیک وہی کچھ سمجھا جو ان کی آنکھیں دیکھ رہی تھی۔ جی ہاں، انہیں اس امر میں کوئی شک لاحق نہیں ہوا کہ فی الواقع یہ جبریل ہیں، اور جو پیغام یہ پہنچا رہے ہیں وہ واقعی اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ اس مقام پر یہ سوال پیدا ہوتا کہ آخر وہ کیا بات ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے عجیب اور غیر معمولی مشاہدے کے بارے میں قطعاً کوئی شک لاحق نہ ہوا، اور آپ نے پورے یقین کے ساتھ جان لیا کہ آپ کی آنکھیں جو کچھ دیکھ رہی ہیں وہ واقعی حقیقت ہے، کوئی خیالی پلاؤ نہیں ہے، اور کوئی جن یا شیطان بھی نہیں ہے۔ اس سوال پر جب ہم غور کرتے ہیں تو اس کے 5 وجوہ جو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ کیا ہیں؟ ایک یہ کہ وہ خارجی حالات جن میں مشاہدہ ہوا تھا اس کی صحت کا یقین دلانے والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشاہدہ اندھیرے میں یا مراقبے کی حالت میں یا خواب میں یا نیم بیداری کی حالت میں نہیں ہوا تھا، بلکہ صبح روشن طلوع ہو چکی تھی، آپ پوری طور پر بیدار تھے، کھلی فضا میں اور دن کی پوری روشنی میں اپنی آنکھوں سے یہ منظر ٹھیک اسی طرح دیکھ رہے تھے جس طرح کوئی شخص دنیا کے دوسرے مناظر دیکھتا ہے۔ اس میں اگر شک کی گنجائش ہو تو ہم دن کے وقت دریا، پہاڑ، آدمی، مکان، گھر جو کچھ بھی دیکھتے ہیں وہ سب بھی پھر مشکوک اور محض نظر کا دھوکہ ہی ہو سکتا ہے۔ ایک وجہ یہ بتایا۔ دوسری وجہ یہ کہ آپ کی اپنی داخلی حالت بھی اس کی صحت کا یقین دلانے والی تھی، یعنی اندرونی طور پر بھی جو ہے وہ آپ کو یہ یقین دلانے، آپ پوری طرح اپنے ہوش و حواس میں تھے۔ جب جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے ہوش حواس میں تھے۔ پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں اس طرح کے سرے سے کوئی خیال نہ تھا کہ آپ کو ایسا کوئی مشاہدہ ہونا چاہیے
یا ہونے والا ہے۔ ذہن اس فکر سے اور اس کی تلاش سے بالکل خالی تھا، اور اس حالت میں اچانک آپ کو اس معاملے سے سابقہ پیش آیا۔ اس پر شک کرنے کی کوئی گنجائش نہ تھی کہ آنکھیں کسی حقیقی منظر کو نہیں دیکھ رہی ہیں، بلکہ خیالی پلو سامنے آ گیا، ایسا معاملہ نہیں تھا۔ یہ دوسری وجہ ہے۔ تیسری یہ ہے کہ جو ہستی ان حالات میں آپ کے سامنے آئی تھی، کون آئے تھے؟ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے۔ وہ ایسی عظیم، ایسی شاندار، ایسی حسین اور اس قدر منور تھی کہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہم و خیال میں کبھی اس سے پہلے ایسی ہستی کا تصور آیا تھا، جس کی وجہ سے آپ کو یہ گمان ہوتا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خیال کے آفریدہ ہیں، اور نہ کوئی جن یا شیطان اس شان کا ہو سکتا کہ آپ اسے فرشتے کے سوا اور کچھ سمجھتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جبرائیل علیہ السلام کو اس صورت میں دیکھا کہ ان کے 600 بازو تھے۔ کتنے بازو تھے؟ 600 بازو تھے۔ ایک دوسری روایت میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ مزید تشریح کرتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کا ایک بازو اتنا عظیم تھا کہ افق پر چھایا ہوا نظر آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ خود ان کی شان کو شدید القوہ اور ذو مرتن کے الفاظ میں بیان فرمایا۔ اتنی زبردست شخصیت تھی جبرائیل علیہ السلام، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو ہے قرآن مجید نازل کیا۔ چوتھی وجہ یہ کہ جو تعلیم وہ ہستی دے رہی تھی وہ بھی اس مشاہدے کی صحت کا اطمینان دلانے والی تھی۔ اس کے ذریعے سے اچانک جو علم اور تمام کائنات کے حقائق پر حاوی علم آپ کو ملا، اس کا کوئی تصور پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر یہ شبہ کرتے کہ یہ میرے اپنے ہی خیالات ہیں جو مرتب ہو کر میرے سامنے آ گئے، ایسا نہیں تھا۔ اسی طرح اس علم پر یہ شک کرنے کی بھی کوئی گنجائش نہ تھی کہ شیطان اس شکل میں آ کر آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، ایسا بھی نہیں تھا، کیونکہ شیطان جو ہے، شیطان کا یہ کام آخر کب ہو سکتا اور کب اس نے یہ کام کیا کہ انسان کو شرک اور بت پرستی کے خلاف توحید خالص کی تعلیم دے۔ قرآن مجید کے اندر کیا ہے؟ خالص توحید کے بارے میں ہے، رسالت کے بارے میں ہے، آخرت کے بارے میں ہے۔ تو شیطان کب سے یہ کام کرنے لگیں گا؟ شیطان اگر یہ کام کرتا تو پھر نبیوں جیسا کام ہو جاتا، تو شیطان لانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ یہ قرآن کا جو پیغام ہے وہ شیطان لانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ تو آخرت کی بازپر سے خبردار کریے، کب؟ جاہلیت اور اس کے طور طریقوں سے بیزار کریں۔ وہ تو چاہتا ہی ہے کہ لوگ جو ہے شرک کریں، لوگ جو ہے سیدھے راستے سے ہٹ کر غلط راستے پر چلیں، لوگ جو ہے آخرت کے بارے میں شک میں پڑے رہیں، ایسا اس کا ہے۔ تو اور ایک شخص یہ کہے تو یہ چیز جو ہے چوتھی وجہ۔ پانچویں اور سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کو اپنی نبوت کے لیے چن لیتا، اللہ تعالیٰ نبوت کے لیے کسی کو چن لیتا۔ سرداران مکہ کیا کہتے تھے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی سردار ملے، کوئی اور سردار نہیں ملا جن کو آپ نبی بناتے؟ ایسی باتیں۔ تو اللہ تعالیٰ کسی شخص کو جب اپنی نبوت کے لیے چن لیتا ہے تو اس کے دل کو شکوک اور شبہات اور وسوسوں سے پاک کر کے یقین سے بھر دیتا ہے، یقین سے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے دل کو بھر دیتا ہے۔ اس حالت میں اس کی آنکھیں جو کچھ دیکھتی ہیں اور اس کے کان جو کچھ سنتے ہیں، اس کی صحت کے متعلق کوئی ادنا سا تردد بھی اس کے ذہن میں پیدا نہیں ہوتا۔ وہ پورے شرح صدر کے ساتھ ہر اس حقیقت کو قبول کر لیتا جو اس کے رب کی طرف سے اس پر منکشف کی جاتی ہے، خواہ وہ کسی مشاہدے کی شکل میں ہو جو اسے آنکھوں سے دکھایا جائے، یا الہامی علم کی شکل میں ہو جو اس کے دل میں ڈالا جائے، یا پیغام وحی کی شکل میں ہو جو اس کو لفظ با لفظ سنایا جائے۔ ان تمام صورتوں میں پیغمبر کو اس امر کا پورا شعور ہوتا کہ وہ ہر قسم کی شیطانی مداخلت سے قطعی محفوظ اور مامون ہے، اور جو کچھ بھی اس تک کسی شکل میں پہنچ رہا وہ ٹھیک ٹھیک اس کے رب کی طرف سے ہے۔ یہ نبی کو جو ہے یقین ہو جاتا،
جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے وہ یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تمام خداداد احساسات کی طرح پیغمبر کا یہ شعور اور احساس بھی ایک ایسی یقینی چیز ہے جس میں غلط فہمی کا کوئی امکان نہیں۔ جس طرح مچھلی کو اپنے تیراک ہونے کا، پرندے کو اپنے پرندے ہونے کا، انسان کو اپنے انسان ہونے کا احساس بالکل خداداد ہوتا ہے اور اس میں غلط فہمی کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا ہے نا۔ پرندہ پرندہ ہے، مچھلی مچھلی ہے، انسان انسان ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہوتا۔ اسی طرح پیغمبر کو اپنے پیغمبر ہونے کا احساس بھی خداداد ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس کے دل میں کبھی ایک لمحہ کے لیے بھی یہ وسوسہ نہیں آتا کہ شاید اسے پیغمبر ہونے کی غلط فہمی لائق ہو گئی ہو۔ کتنا بہترین ڈیفینیشن اور کتنے بہترین وجوہات جو ہے مولانا نے سمجھا ہے، کتنا زبردست اس میں بات بتا مولانا مودودی رحمہ تو اس کی تفسیر تفہیم جو ہے بہت اچھی، اس سے جو ہے یہ کرے۔ ابھی اگر ہم اسے کتابوں میں رکھیں، پڑھے نہیں، سمجھے نہیں، تو کیا کیسا ہم کو رہنمائی ہدایت ملے گی؟ اسی لیے قرآن مجید کا جو مطالعہ ہے روز جو ہے ہم کو کرتے رہنا چاہیے۔ روز ہم کو کچھ نہ کچھ 15 سے 20 منٹ، دن میں 1440 منٹ ہیں، اس میں سے 20 منٹ 30 منٹ نکالنے میں کیا یہ ہے کہ یہ شیطان جو ہے روکتا ہے، شیطان منع کرتا ہے، تو اس لیے جو ہے نا شیطان کے اس میں نہیں آنا، لاہور پڑھنا سلسلے کو جو ہے جاری رکھنا، انشاءاللہ آئندہ جاری رہے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد